بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدا۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو اپنی عظمت کے ساتھ دلوں پر روشن ہے اور اپنی عزت کے ساتھ آنکھوں سے پنہا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہیں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز پروردگار عالم کے پاک نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، مسلمانوں کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا ہے اور جو انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت میں جو کلمہ استعمال ہوا ہے اسباط، اسباط یہ سبط کی جمع ہے، یعنی بڑھنا اور پھیلنا۔ ایک باپ کی اولاد کے لیے لفظ سبط استعمال کیا جاتا ہے۔ اولاد یعقوب علیہ السلام مختلف شاخوں میں تقسیم ہو گئی، ان میں سے کئی پیغمبر مبعوث ہوئے، ان شاخوں کو اسباط کہا جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر، اس کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ حکم ہو رہا ہے کہ یہودیوں کے اس دعوے کے مقابلے میں تم اپنے دین و مذہب کے اصول ایمان بیان کرو اور کہو کہ ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہے ہم اسے بھی تسلیم کرتے ہیں، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا ہے اسے بھی تسلیم کرتے ہیں، اس پر بھی عقیدہ رکھتے ہیں، اور ان کے بعد کے تمام انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہم تمہاری طرح انبیاء کے درمیان کسی فرق کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب اللہ کے نمائندے ہیں۔ ہم اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام میں کسی فرق کے قائل نہیں ہیں۔ اگر ہمارا رسول نسل اسماعیل سے ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت اسحاق کے خلاف ہیں، جبکہ تم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد سے معاندانہ رویہ اختیار کیا ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نقطے دو ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جہاں تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان توحید کا لازمہ ہے، وہاں ان کی طرف منسوب غلط اور جعلی تعلیمات کا انکار بھی ضروری ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اندھا تعصب گمراہی کا سبب اور حق جوئی ہدایت کا سبب ہے، حق جوئی ہدایت کا موجب ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں حق جوئی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی ہدایت عطا فرمائے۔ آخر میں یہ دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔